کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہے یا نہیں؟ کوئی حدیث بھی صحیح ہو اور وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتی قطعی طور پہ۔ یا تو آپ کہو کہ آیت کے خلاف آ گئی ہے لہٰذا میں آیت کو نہیں مانتا، پھر تو ہم آپ کو دیکھیں کہ آپ قرآن کا انکار کیسے کرتے ہیں۔ علم کی عدم پختگی، کچا ذہن اور احادیث کی ناقدری ایسے بیج بوئے ہیں رد حدیث کے کہ آج اس کا ہم ثمرہ کاٹ رہے ہیں۔ غامدی صاحب انہوں نے کہا کہ یہ سب افسانہ ہے۔ غار حرا محض ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے واقعے کو خود سورہ نجم میں بیان کیا ہے اور پورے واقعے کی تردید کر دی۔ یہ واقعہ کہتا ہے کہ حضور پریشان ہو گئے، گھر تشریف لائے، زملونی کہا، سیدہ خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ قرآن کہتا ہے جس وقت پہلی وحی ہوئی نہ پیغمبر کے اندر کوئی تردد پیدا ہوا، نہ کوئی اضطراب پیدا ہوا، ما کذب الفؤاد ما رأى، ادنا درجے میں دل میں بھی کوئی کھٹک پیدا نہیں ہوئی، اور آپ نے پہلی وحی کو عکس کیا۔ پھر دوسری بیان کرتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تو یہ محض افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ کبھی تحقیق کریں اس کی۔ جس ہستی کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ یہ آپ نے کبھی بیان نہیں کیا۔ پورا ذخیرہ خالی ہے حدیث کا اس سے۔ رسول اللہ نے یہ غار حرا کا نام بھی کبھی نہیں لیا، کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ سیدہ خدیجہ جو اس واقعے میں سب سے بڑی ہستی کے طور پر سامنے آتی ہیں، انہوں نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ سیدنا ابو بکر نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ سیدنا عمر نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے اسما، وہ ان سے 10 سال بڑی ہیں، انہوں نے کبھی یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ یہ تو بہت بعد کا افسانہ ہے جو صوفیوں کے زیر اثر بنا اور اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب یہ بتانا مشکل ہے۔ یہ ان کا قول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پر بحث کرنے کی بجائے ہمیں اس بات پر بحث کرنی چاہیے کہ کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہے یا نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی دلیل ہے اور کون کون سی تمہارے خیال میں دلیل نہیں ہے، اور کسی چیز کے دلیل ہونے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے۔ کیا آپ کی عقل مانے تو دلیل ہوگی، عقل انکار کرے تو دلیل نہیں ہوگی، یا قرآن کے موافق ہوگی تو دلیل ہوگی، قرآن کے موافق نہیں ہوگی تو دلیل نہیں ہوگی۔ آخر پیمانہ ہے کیا؟ حقیقت میں ان لوگوں کا یہ تو آؤٹ پٹ آ رہی ہے نا، اب اصل بیماری کی جڑ یہ ہے کہ یہ لوگ احادیث کا کسی نہ کسی بہانے انکار کرتے ہیں۔ اب پوری امت کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں کوئی روایت جو جن پہ نمبر لگے ہوئے ہیں جو سند کے ساتھ ہیں وہ ضعیف نہیں ہے، ساری امت کا اتفاق ہے، اس زمانے کے تمام علماء کا اتفاق اور اجماع ہے اس بات پر۔ اور اب آ کر تیسری حدیث ہے، اب اس کا انکار اس بنیاد پر کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اس طرح کی جو کچی باتیں ہیں وہ پہلے بھی لوگ کرتے آئے ہیں۔ ایک صاحب نے تفسیر لکھی اور اس میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرو، وہ سچے نبی ہیں۔ پڑھتے پڑھتے جب بخاری شریف کی یہ حدیث آئی، جب ساری دنیا سفارش کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، وہ معذرت کریں گے تو نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، وہ معذرت کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی، وہ معذرت کریں گے، یہ کہہ کر کہ میں نے زندگی میں 3 بار خلاف واقعہ بات کی تھی۔ انہوں نے لفظ جھوٹ کہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ میں نے 3 دفعہ جھوٹ بولا تھا، اس لیے میں اگر مجھے اللہ نے پوچھ لیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، لہٰذا میں سفارش نہیں کروں گا، آپ موسیٰ کے پاس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آپ عیسیٰ کے پاس جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ محمد کے پاس جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرمائیں گے انا لہا، یہ کام میں کروں گا، اور واقعتاً آپ ایسا کریں گے اور سفارش کریں گے پوری اولاد آدم کی کہ یا اللہ حساب شروع کر، اور اس کے بعد دوسری شفاعت کریں گے اپنی امت کی کہ یا اللہ میری امت کے میکسیمم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش سے معاف کر دے گا، تو یا بہت زیادہ لوگوں کو معاف کر دے گا۔ مقصد بات کا یہاں پر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ جھوٹ بولا تھا، جبکہ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچا نبی ہے۔ تو جن صاحب نے تفسیر لکھی انہوں نے کہا دیکھو قرآن کہہ رہا ہے سچا نبی ہے، حدیث کہہ رہی ہے 3 دفعہ جھوٹ بول رہا ہے، تو سوچنے کی زیادہ ضرورت نہیں، حدیث کو کاٹ کر پھینک دو اور قرآن کو مان لو، حدیث وہ مانو جو قرآن کے خلاف نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی حدیث بھی صحیح ہو اور وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتی قطعی طور پہ۔ قطعی طور پہ کسی کی سمجھ میں کا خلل ہو سکتا ہے،
قرآن کے خلاف حدیث نہیں ہوتی، نہ کوئی آیت کے خلاف ہوتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے آیا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، آیتیں سے ٹکرا رہی ہوتی، اور ایسا بالکل نہیں ہے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو قرآن حکیم بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے، اور حدیث بھی قرآن کے، کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں عقل کا خلل ہو سکتا ہے، سمجھ میں خلل آ سکتا ہے۔ علماء کرام نے یہ پہلے سے ہی ساری باتوں کا اشکال ظاہر بھی کیے، اشکال کا جواب بھی دے رکھا ہے۔ اب اگر یہی صاحب جنہوں نے حدیث بخاری کا انکار کر دیا اور بڑے معروف ہیں، اگر وہ ان 3 جھوٹوں پر بھی غور کر لیتے تو بخاری شریف کی حدیث کا رد کرنے کی بجائے وہ دیکھتے کہ ان میں سے 2 تو خود قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ انہوں نے جن 3 کا تذکرہ کیا ہے، نمبر 1 انہوں نے کہا چلو میلے پر چلیں، تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں، یہ قرآن میں ہے۔ انہوں نے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا، یہ جو بت توڑے تو نے توڑے، تو کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا بت ہے اس نے توڑے۔ اب اندازہ لگائیں آپ کہ اگر آپ ان 2 آیتوں کو قرآن کے ہی صدیق النبیہ والی آیت کے خلاف نہیں مانتے تو کوئی عذر بیان کرو گے نا، یہ تو 2 ان میں سے تو قرآن میں ہے، 1 حدیث میں ہے کہ یہ میری بہن ہے، سارہ میری بہن ہے، یہ حدیث میں ہے، اور یہ 2 قرآن میں موجود ہیں۔ تو یا تو آپ کہو کہ آیت کے خلاف آ گئی ہے لہٰذا میں آیت کو نہیں مانتا، پھر تو ہم آپ کو دیکھیں کہ آپ قرآن کا انکار کیسے کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کا کوئی نہ کوئی بیچ میں جمع کرنے کی شکل اور ایک دوسرے دونوں آیتوں کی آپس میں مطابقت کی شکل نکالو گے تو پھر وہ تیسری جو حدیث میں آتی ہے اس کی بھی مطابقت کی شکل علماء نے نکالی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ علم کی عدم پختگی اور کچا ذہن اور احادیث کی ناقدری ایسے بیج بوئے ہیں رد حدیث کے، انکار حدیث کے، کہ آج اس کا ہم ثمرہ کاٹ رہے ہیں۔ اس طرح کی اور کئی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی لڑانا چاہے تو قرآن کو قرآن سے بھی لڑا سکتا ہے۔ مثلا ایک ناسمجھ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کی مدد کرنا چاہی اور اس نے آپ کو مدد کے لیے پکارا، وہ بنی اسرائیلی تھا قبطی کے خلاف، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کرتے ہوئے قبطی کو مکہ مار دیا اور وہ جان سے گیا۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، یہ جو مجھ سے ہو گیا ہے نا، یہ شیطان کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور قبطی کافر ہے اور بنی اسرائیلی ان کا مومن بھائی ہے، تو مومن بھائی کا ایک نبی اور رسول تعاون کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے اور مارتا ہے کافر کو اور کافر مر جاتا ہے، تو کہا یہ شیطان کا کام ہو گیا ہم سے۔ تو ثابت ہوا کہ کوئی شخص بھی مسلمان کافروں کو قتل کرے گا، اللہ کے باغیوں کو، تو وہ شیطان کا عمل ہو جائے گا، لہذا جہاد کا تصور ختم۔ تو اب دیکھو آپ کہ اس نے کیسے آیت کو ایسے، جتنی جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، کافروں کو قتل کرنے کی، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ فاضربوا فوق الاعناق، گردنوں پر مارو، واضربوا منہم کل بنان، جوڑ جوڑ پر مارو، سب کے مقابلے میں اس آیت کو لا کر کے لڑا دیا۔ اگر آپ لڑانا چاہتے ہیں تو بے شمار لوگ قرآن کو قرآن سے لڑانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور اگر آپ تطبیق چاہتے ہیں، دونوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ جو وحی کی ابتدا والی حدیث ہے اور جو سورہ نجم کی آیات ہیں، ان میں بھی کوئی لڑائی نہیں ہے، بالکل کسی قسم کی لڑائی نہیں ہے۔ یہ پہلی وحی ہے اور وہ بعد والی وحی ہے، اور جو یا ایھا المدثر والی دوسری وحی ہے، اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل امین کو 2 دفعہ اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ تو ان میں سے ایک وہ ہے جب دوبارہ آپ کو دوسری بار وحی آئی ہے تو حضرت جبریل نے قد سد الافق، پورے آسمان کو چھپایا ہوا تھا، اتنا بڑا ان کا قد تھا، لہو 600 جناح، 600 ان کے پر تھے۔ تو اگر جن لوگوں نے
تفسیر بالماثور احادیث اور اقوال صحابہ کے ساتھ سورہ نجم کی تفسیر کی ہے، انہوں نے ساتھ بخاری کی اس حدیث کی تطبیق بھی بیان کی ہے، اور انہوں نے تو نہیں لڑایا بخاری کو قرآن کے ساتھ۔ اور آپ کی پریشانی اور آپ کی جو اصل مرض ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کے پاس حدیث کو قبول کرنے اور رد کرنے کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، ایسے ہی قرآن کے خلاف بنا کر کے اڑا دینا یہ آپ کی عادت ہے، ایک تو یہ وجہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آیات کی تفسیر اپنے دماغ کے مطابق کرنا۔ اسلاف جن کے زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا انہوں نے اس کو کس طرح سمجھا تھا یہ دیکھے بغیر ظاہری لفظ کا لغت کے حساب سے ترجمہ دیکھنا اور اس کو پھر سمجھ کر اپنے دماغ کے مطابق آیتوں اور حدیثوں کا رد کرنا شروع کر دینا، یہ ہے آپ کا منہج، اور یہ بڑا خطرناک منہج ہے۔ آپ اللہ سے ڈر جائیں، آپ مرنے کے بعد اپنے بعد ایسا سلسلہ شروع کر کے جا رہے ہیں کہ جس کا ایصال آپ کو ہوتا رہے گا، اور لوگ انکار حدیث کا فتنوں کو بڑھاتے رہیں گے، اور اس کا جو بھی خمیازہ ہے وہ آپ کو قبر میں بیٹھے بھگتنا پڑے گا، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس طرح کے کام کیے ہیں لوگوں نے، اور آج ان کی وہ تحریک رد حدیث چل رہی ہے اور ان کو اس کا اثر پہنچ رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جو اسلام میں اچھی سنت زندہ کرتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اور اس کے بعد میں جو بھی عمل کرے گا اس کا اجر ملے گا۔ ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئہ، جو اسلام میں بدعت جاری کرتا ہے وہ قولی ہو یا عملی ہو، وہ اس کو اس کا بھی گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر بعد میں عمل کریں گے سب کا گناہ وہ لے کر جائے گا۔ تو قطعی طور پر یہ طریقہ درست نہیں کہ سند کو نہ دیکھا جائے، راویوں کو نہ دیکھا جائے، اور چھان پھٹک نہ کی جائے، اور صرف یہ کہہ کے رد کر دیا جائے یہ جی میرے دماغ کے مطابق قرآن کے خلاف ہے لہٰذا یہ سب افسانہ ہے۔ بہت خطرناک اور افسوسناک بات ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت تھی نہیں تو وہ روایت کیسے کر سکتی ہیں؟ جابر بن عبداللہ تو انصاری ہیں، وہ تو اس وقت تھے نہیں، وہ کیسے روایت کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی محدثین کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ کوئی صحابی، چھوٹا صحابی بڑے صحابی سے بیان کرے اور صحابی مجہول ہو، اس کا تذکرہ نہ ہو، ان کو مراسیل صحابہ کہتے ہیں، وہ روایت غلط نہیں ہوتی، کیونکہ جو راوی نہیں بیان کیا گیا وہ صحابی ہی ہے نا، اور صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، سارے کے سارے ہی نیک پاک ہیں، سارے ہی قابل اعتبار ہیں۔ ان کی بات مثلا کوئی شخص تابعی یہ ذکر کرے کہ تابعی کہے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کا نام بھی نہ ذکر کرے اور ان کا تذکرہ ہی نہ کرے، یہ مرسل روایت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں شک ہے کہ تابعی نے کسی اور تابعی سے بیان کیا ہوگا، اس تابعی نے پھر صحابی سے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بیچ میں تابعی کے گر جانے کا خطرہ ہونے کی وجہ سے یہ روایت مرسل ہوتی ہے اور ضعیف ہوتی ہے۔ لیکن اگر صحابی یہ کہے کہ مجھے ایک صحابی نے بیان کر دیا ہے اور اس کا نام نہ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی بھی صحابی ہوگا، کوئی بھی ہوگا، وہ نیک ہی ہے، وہ پاک ہی ہے، اور اس کی روایت قبول ہی ہے۔ اور اگر وہ تذکرہ اس کا یہ بھی بات نہ کرے کہ مجھے کسی صحابی نے بیان کیا ہے تو بھی وہ روایت قبول ہے، اس لیے کہ صحابی وہ صحابہ سے ہی بیان کرے گا، چھوٹا صحابی بڑے سے بیان کرے گا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں گے، حتیٰ کہ صحابی کا ذاتی قول، اور وہ قول میں وہ یہ نہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ کہے میں یہ کہہ رہا ہوں، تو اگر وہ بات وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی، اجتہادی بات نہیں ہے، تو تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ موقوف مرفوع کے معنی میں ہوتی ہے، یعنی ہے تو صحابی کا قول، مگر چونکہ وہ بات، جیسے ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے کہ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، ہم کہیں گے 4۔ اب یہ 4 تعداد بیان کرنا میں اپنے قیاس سے تو نہیں بیان کر سکتا، لا محالہ کسی حدیث سے مجھے پتہ چلا ہوگا۔ تو صحابی کہے کہ ظہر کی رکعتیں 4 ہوتی ہیں تو اس کو مرفوع اور نبی کا فرمان ہی سمجھا جائے گا اور اس کو قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، یہ وحی کے بغیر معلوم ہو نہیں سکتا، اگرچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، مگر وہ روایت صحیح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی سمجھا جائے گا، اس کو موقوف فی معنی المرفوع سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح صحابی سے بیان کر دے اور اس کا نام نہ لے
تذکرہ نہ کرے تو بھی وہ صحیح روایت سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اگر کوئی گرا ہے بیچ میں تو وہ صحابی ہی ہے، اور صحابی کے گر جانے سے روایت پر کوئی اعتراض نہیں آتا۔ اس لیے یہ تمام باتیں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے مقدمے میں، شرح کے مقدمے میں اور دوسرے علماء نے بیان کیے۔ پرانے اشکال ہیں، پرانی شراب ہے جو نئی بوتل میں بیچ رہے ہیں، سارے اشکال بھی پیدا ہو چکے ہیں تاریخ میں، ان کے جوابات بھی 99% کے ہو چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آپ کو سکرین میسر ہے، آپ کو ٹی وی میسر ہے، اور آپ کی بیان دور تک، آپ کی بات دور تک جاتی ہے، اس لیے آپ وہی پرانے اشکال گھسے پٹے لا کر آپ آیات کے ساتھ یا آیات کو احادیث کے ساتھ ٹکرا کر اس کا رد کر رہے ہیں۔ آپ بڑے خطرناک موڑ پہ جا رہے ہیں، آپ کا کردار بڑا ہی خطرناک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے۔ اس کا نتیجہ صدیوں تک آ سکتا ہے اور اس کا نقصان آپ کو ہو سکتا ہے۔ رب ذوالجلال توبہ نصیب کرے اور جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔